السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جن کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان کی دھڑکن ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دوستوں، یہ رمضان اسپیشل ایپیسوڈ ہے، صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے، لمبے عرصے تک اولاد سے محروم تھے۔ ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ سال گزرتے گئے، عمر بڑھتی گئی، مگر ان کی دعا کمزور نہیں ہوئی۔ قرآن میں ان کی فریاد آج بھی گونجتی ہے، اور قرآن میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک اولاد فرما، اور پھر اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ دوستوں، قرآن میں آیا ہے اور اللہ پاک نے عطا کیا ایک نرم مزاج صبر کرنے والا لڑکا، لیکن یہ تو بس رحمت کا آغاز تھا، آگے امتحان کا طوفان آنے والا تھا۔ اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لے کر ریگستان اور چٹان کی طرف نکل پڑے۔ منزل ایک سنسان وادی تھی۔ آج جس جگہ کو دنیا مکہ کے نام سے جانتی ہے، اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ریگستان، تیز ہوا، پتھر، خاموشی اور سنسان راستے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجور رکھا ہوا تھا اور پھر واپس مڑنے لگے۔ سوچئے، ایک ماں، گودی میں دودھ پیتے بچہ اور سامنے جاتا ہوا شوہر۔ حاجرہ علیہ السلام نے پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کچھ جواب نہ دے سکے۔ پھر سے سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر کہا، جی ہاں۔ اور اس ماں کا جواب، جو ایک نصیحت اور ایک سبب، ایک مثال۔ حاجرہ علیہ السلام نے کہا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دوستوں، یہ قرآن کی آیت کا مصنون ہے۔ یہ صرف جملہ نہیں تھا، یہ توکل تھا، یہ اللہ پر ایمان تھا، یہ صبر کا امتحان تھا۔ رمضان میں جب روزہ لمبا لگتا ہے، جب مشکل محسوس ہوتی ہے، کیا ہم اتنا یقین رکھتے ہیں؟ ذرا سوچ کر دیکھیے۔ دن گزرتا گیا، پانی ختم ہو گیا، ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے تھے، ان کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، ہونٹ سوکھتے جا رہے تھے۔ ایک ماں کا دل پھٹ سکتا تھا مگر رک نہیں سکتا۔ حاجرہ علیہ السلام صفا پر چڑھی، دور تک دیکھا، پانی کی تلاش، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ مروہ تک دوڑی، پھر واپس 7 مرتبہ چکر لگایا صفا اور مروہ کے درمیان، اور ہر چکر میں یہی امید کہ کاش کہیں سے پانی کا ذرہ نظر آ جائے اور اپنے چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو پانی دے سکوں۔ ہر دوڑ میں امید اور بے چینی ساتھ، اور پھر اللہ کی رحمت نے زمین کو چیر دیا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے درمیان زمین سے پانی پھوٹ نکلا۔ جب وہ پانی لگاتار بہتا رہا تو حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو روکنا چاہا اور بولا، زمزم۔ سوچئے، جہاں موت کا خوف تھا، وہاں زندگی کا چشمہ نکل آیا۔ آج بھی ہر حاجی جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، پھر صرف رسم ادا نہیں کرتا، وہ ایک ماں کی بے چینی کو یاد کرتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا، اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، باپ کا سہارا بننے لگے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ دوستوں، نبیوں کا خواب صرف عام خواب نہیں ہوتا، یہ وحی ہوتا ہے، یعنی ان کا خواب سچا ہوتا ہے۔ یہ صرف امتحان نہیں تھا، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سیکریفائس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ سوچئے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے ایسا سوال، لیکن اسماعیل علیہ السلام، نہ ڈر، نہ شکوہ، نہ سوال، یہ تھی باپ کی محبت اور اللہ پر ایمان۔ انہوں نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دوستوں، یہ قرآن کی زبانی ہے، قرآن میں یہ صاف صاف لفظوں میں آیا ہے۔ یہ لفظ آج بھی عرش تک گونج رہی ہے۔ جب دونوں نے
اپنی گردن اللہ کے حکم سے اللہ کے سامنے جھکا دی، اور جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے ندا دی، تم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور جنت سے ایک دمبا بھیج دیا گیا۔ یہ تھا تسلیمیات کا سب سے بلند مقام۔ بعد میں اللہ نے حکم دیا، اپنے گھر کی بنیاد اٹھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام دیوار بناتے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے۔ دوستو، یہ تعمیر ہو رہا تھا کعبہ شریف کا۔ سوچیے، ریگستان کے بیچ ایک باپ اور بیٹا اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور ساتھ دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، یعنی اے اللہ ہم سے قبول فرما۔ یعنی ہر سانس میں اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا۔ اتنے سیکریفائز کرنے کے بعد بھی نہ کوئی غرور، نہ کوئی گھمنڈ، صرف اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ سے دعا۔ آج دنیا کا ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ اسی گھر طرف رخ کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ کہ ایمان صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، ایمان اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ روزہ صرف بھوک نہیں ہے، روزہ نفس کو قربان کرنے کا ہے، غصے کو ذبح کرنے کا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا دینا ہے۔ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں توکل عطا فرما، ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا، اور ہمیں اسماعیل علیہ السلام جیسے اطاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، اس سیریز کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ سیریز میں ہم نیکسٹ نبی کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔